تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. جو نہیں مانتے دے رہا اللہ ان کو بھی یا نہیں دے رہا؟ ساری غیر مسلم دنیا کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی ہے؟ تو ہم تو بنے عبادت کے لیے اور پھر غافل ہو جائیں تو بیکار نہیں بنایا اور بتایا جا رہا ہے واپس جانا ہے. کس وقت سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، عمر کی نقدی کس وقت ختم ہو جائے گی، کچھ پتا ہے؟ اونچی. تو پھر وقت ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ تو جو بھولا ہوا ہے، جو موت کو بھولا ہوا ہے، سمجھدار ہے، آواز لگائیے. خود کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر آپ کو کوئی اگر کہہ دے ارے یار تم تو بڑے ناسمجھ ہو، تو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جو حرکت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ناسمجھی والی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں ہوش کرنا چاہیے. فتعال اللہ الملک الحق. یہ 3 آیتیں ہیں آخری اس سورت کی. تفسیر پوری نہیں ہو سکے گی مگر میں بیان کر رہا ہوں، ضرورت پڑے گی تو اس پر ایک جمعہ اور لگے گا. پھر اگلی سورت شروع ہوگی، سورہ نور انشاءاللہ. یہ آخری آیتیں سورۃ المومنون. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. پوری آیت میں اللہ تعالی کا ذکر بہت بلندی والا ہے. اللہ اور سچا بادشاہ، سچا. باقی بادشاہیاں لوگوں کی، ارے جی فلانا بادشاہ فلانا بادشاہ، وہ سچا بادشاہ. یہ کوئی 2 گھنٹے کے لیے، کوئی 2 دن کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے. اللہ اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے. وہ سچا بادشاہ ہے. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے. الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق معبود کو. الہ الف لام ہے، الہ عبادت کے لائق. لا الہ پڑھتے ہو نا، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی معبود، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. عزت والے. یہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں قرآن میں جہاں رب کی صفات کا بیان ہے، علماء فرماتے ہیں اگر یہ آیتیں یاد ہو جائیں، مصیبت میں پڑو مصیبت ختم ہو جاتی ہے. مصیبت، کیونکہ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اس کو پسند، اس کی شان ہے اس میں. تو یہی آیات یاد کر لی جائیں نا، خاص طور پر جن میں اللہ کا نام بار بار یا اس کی صفات کا ذکر ہے، تو یہ پڑھے تو انسان کی مصیبت رہتی نہیں. کیونکہ جب رب کی تعریف اس کے اپنے الفاظ میں کرے گا اس کو بہت اچھا لگے گا، وہ تکلیف دور کر دے گا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اب اس آیت پر جب بھی بیان ہوگا تھوڑا سا پھر آپ کا ٹائم لوں گا. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے، کسی اور کی پوجا کرے، عبادت کرے، جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے. بے شک کافروں کا چھٹکارا. بتوں کو پوج لو،
آگ کو پوج لو، چاند سورج کو پوج لو، پانی کو پوج لو، ہوا کو پوج لو، کوئی سند ہے اونچی؟ رب کے یہاں حساب دینا ہے اور کوئی چھٹکارا۔ شرک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا وہ جرم ہے کہ اس میں بخشش کی گنجائش نہیں۔ آخری آیت پڑھ رہا ہوں سورت کی، یہ جو آیتیں پڑھی ان کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ آخری آیت سورت المؤمنون کی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ان کا بیان سن لیا نا، جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کے پیاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دنیا میں جنہوں نے سستی کی، غفلت کی، اللہ کو یاد نہیں کیا، عبادت نہیں کی، ان کا سن لیا نا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم کہو، ویسے تو خطاب حبیب سے ہے مگر ان کے ذریعے امت کو سنو، تم کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خود سکھایا جا رہا ہے اس طرح کہو، تو رب خود سکھائے اسی طرح رب کو پکاریں گے، بولو مزہ آئے گا یا نہیں؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، باغی، منکر، ان کفار جنہوں نے دنیا میں بغاوت کی، نہیں مانے، قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، تیاری بھی نہیں کرتے تھے، یہود و نصارہ وغیرہ، ان سب کو بار بار کہا گیا مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج مسلمان بھی کہنے گا مولوی ڈراتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، مسلمان کہلانے والا ایسا کہے تو بولو مومن رہے گا؟ ہر ذرے کا اللہ تعالی رب ہے، مگر ادب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت اس کی مخلوق کی طرف نسبت کی جائے۔ جب بھی پکارو وہ سب کا رب ہے یا نہیں؟ آواز آئے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو العالمین کہتے ہیں، ما سوا اللہ کو، تو وہ سب کا رب ہے یا نہیں؟ مگر فرمایا رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا رب، تو اللہ نے بتا دیا سب کو میں نے بنایا ہے، مگر جب مجھے پکارنا ہے نا رب، تو سوچنا کس کا رب کہہ کے پکارنا۔ رب تو سب کا ہوں، مگر کس کا رب کہہ کے پکارنا یہ سکھا دیا گیا۔ اب میں آپ کو مخالفوں کی ایک بات سنا دوں، یہ جب بھی بات کریں گے اچھی نہیں کریں گے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں کی برائی کرتے ہیں۔ اللہ کی شان بہت زیادہ، یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ مگر آگے کیا لکھا؟ اللہ کی شان بہت زیادہ، اس کی شان کے آگے اب نبی ولی کا لفظ لکھ کر کہتے ہیں چوڑے چمار کی طرح، تو بولو یہ اللہ کی تعریف رہی اونچی؟ جب اللہ کے پیاروں کے لیے غلط لفظ معاذ اللہ استعمال کیے تو ایمان رہا؟ سور کو کس نے بنایا؟ کوئی یہ کہے کہ او سور کے بنانے والے رب، تو بنایا اللہ ہی نے ہے، مگر یہ جملہ ادب سے خالی، اس میں گستاخی کی پوری بو موجود ہے کہ کہنے والا اس کو پوری مخلوق میں صرف وہی نظر آیا، کوئی اور نظر نہیں آیا۔ زمین و آسمان اس نے بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، درخت بنائے، پھل بنائے، پھول بنائے، تجھے وہی گند نظر آیا، اس کا مطلب تیرے اندر گند ہے، تجھے اور کچھ نظر، ہاں
اگر تو نے کسی ایک کا نام لے کے پکارنا ہے اسے تو یوں کہے او میرے پیارے مصطفیٰ کے رب، وہ رب جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ بات کرنی ہے تو پھر یوں کرو۔ تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا۔ رب وہ سب کا ہے، مگر جب اس کو رب کہہ کے پکارنا ہے تو کس کا رب کہہ کے پکارنا ہے بتایا گیا۔ اب مجھے بتاؤ، عرش کی شان زیادہ ہے یا نبی کی شان زیادہ ہے؟ نبی کی شان زیادہ ہے، تو نبی کی نسبت سے رب کو پکاریں گے، اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا تھا حضرت مجدد صاحب کا۔ مغل اعظم کے زمانے میں مجدد ہوئے حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ سرہند شریف میں مزار 1000 سالہ مجدد کہلاتے ہیں۔ وہ مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ من پرستم عز وجل را کہ او رب محمد است، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں، اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کی باتیں، مگر ان کو یہ آتی نہیں۔ تو جو غلط چیزوں کی نسبت لے کے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو مخلوق میں کوئی اور اچھی چیز نظر نہیں آئی، اس کی اپنے اندر گند ہوگا نا، تو پھر وہ ایمان والا نہیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ابھی ایک جمعہ اور